انشاءاللہ جو ہم مشکل وقت سے نکلے ہیں یہ بھی 5 سال میں تو انشاءاللہ اور ابھی اگلے سال یہ اور رفتار بڑھے گی اس کی، اور جو اگلی انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی اس میں پھر پاکستان اور تیزی سے اوپر جائے گا۔ میں وزیر اعظم بنوں گا، 100 روز کے اندر تبدیلی کا عمل سٹارٹ ہوگا۔ تبدیلی کیا تھی؟ 1 کروڑ نوکریاں میں پاکستان کے نوجوانوں کو دوں گا۔ 1000 روز پورے ہو چکے ہیں، لوگوں کو نوکری تو نہیں ملی، ہاں لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے۔ ملک ترقی کر رہا ہے، اگلی باری بھی ہماری ہوگی، وزیر اعظم کا دعویٰ۔ اپوزیشن کی بجٹ کے موقع پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی منصوبہ بندی۔ حکومت نے شہباز شریف کے بیرون ملک جانے نہ دینے کے خلاف اپیل کیوں واپس لی؟ کیا حکومت اور شہباز شریف کے درمیان مکہ ہو گیا ہے؟ پوچھیں گے وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان سے، رہنما مسلم لیگ نون خرم دستگیر خان سے، اور پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ لگتا ہے کہ اب تحریک انصاف کی حکومت کو جو ان کے راستے میں سب سے بڑی مشکل یعنی معاشی بحران نظر آ رہا تھا، وہ اپنے آپ کو اس سے نکلتا ہوا محسوس کر رہے ہیں۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ملک کی معاشی ترقی کی راہ پر چل پڑی ہے، شرح نمود 4% کے قریب پہنچ چکی ہے، جو کہ یقیناً ان حالات میں ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اور جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اسے 5% سے بھی زیادہ تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر جو اکانومسٹس ہیں وہ یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ آگے آنے والے سالوں میں معاشی بحران سے نکل سکتی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ۔ لیکن اپوزیشن جو گزشتہ 3 سال سے حکومت کو معاشی بحران میں بالکل ناکام اور ملکی تباہی کا ذمہ دار قرار دیتی چلی آ رہی ہے، وہ ابھی تک ان دعووں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر نے آج اپنی ایک ٹویٹ میں کہا، حکومت کی طرف سے معاشی بحالی کے تمام دعوے غلط ثابت ہوئے۔ افراد زر کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق افراد زر ڈبل ہندسوں میں رہا، جو 10.9% پر ہے۔ اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ مئی میں کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی کی شرح 15.3% تھی۔ مئی 2018 میں یہ صرف 3% تھی۔ آج ایک پریس کانفرنس بھی کی مفتاح اسماعیل صاحب نے، مریم اورنگزیب صاحب بھی وہاں پر موجود تھیں، وہ بھی ایک فیکٹ اینڈ فگر کو کوسچن کرتے رہے۔ لیٹس واچ مفتاح اسماعیل۔ پاکستان میں جو آج مہنگائی آئی ہے وہ عمران خان کی پاور کی مہنگائی کرنے کی وجہ سے آئی ہے، گیس کی قیمتیں بڑھانے کی وجہ سے آئی ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی وجہ سے آئی ہے، اور روپیہ چھاپا گیا ہے اس کی وجہ سے آ گئی ہے۔ ہم یہ شوکت ترین صاحب کی بات کو مانتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ بیڑا غرق ہوا ہے، کیونکہ عمران خان نے اکاؤنٹیبلٹی نہیں کری ہے، صرف ظلم کیا ہے، صرف مطلب یہ لوگوں کو وکٹمائزیشن کری ہے۔ نہیں تو اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہو تو رنگ روڈ سے لے کر شوگر کمیشن سے لے کر آٹے تک لے کر بہت ساری چیزیں ہیں۔ I'll start with you, Ali Muhammad Khan. Thank you so much for being on the program. Miftah Ismail, former finance minister, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی معاشی پالیسیز جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں جیسے آپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ مہنگائی وہ کہہ رہے ہیں 17% اس میں اضافہ ہوا، جس میں وہ پچھلا مہینہ بھی شامل کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 سال سے افراد زر 10% سے نیچے نہیں آیا۔ پھر آپ کس طریقے سے یہ دعوے کر رہے ہیں؟ اللہم صلی وسلم وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ۔ عمران خان صاحب کی جب حکومت ہماری آئی ہے تو جو مسائل ہمیں ورثے میں ملے وہ سب کو پتہ ہے۔ ایک ہر طرح سے تباہ حال معیشت اور ادارے جو ہیں لوٹ کھسوٹ، کرپشن، میرٹ کی خلاف ورزیاں، اور جس طریقے سے سیاست کی گئی کہ ہر طرح سے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ اور اپنے جو ان کے سیاسی حلیف ہیں اور جو ایک مراعات یافتہ طبقہ انہوں نے پیدا کیا 30-35 سال کی سیاست کر کے، کہ ایک طاقتور سے طاقتور اور مالدار سے مالدار ہوتا ہوا ایک طبقہ، اور پستی ہوئی اور کمزور ہوتی ہوئی اور بتدریج منہدم ہوتی ہوئی مڈل کلاس، جو کہ کسی بھی ملک کی ایک بیک بون ہوتی ہے۔ دنیا کی کسی بھی ملک کو آپ دیکھ لیں، وہاں ہر ملک میں ایک طاقتور یا ایک مالدار طبقہ ہوتا ہے، لیکن وہ کم ہوتا ہے۔ اصل میں ان کی طاقت ان کی مڈل کلاس ہوتی ہے۔ اور آپ امریکہ کو دیکھ لیں، آپ یو کے کو دیکھ لیں، جاپان، جرمنی کو دیکھ لیں، اور ساتھ میں آپ ہمسایہ ممالک کو بھی دیکھ لیں جہاں مڈل کلاس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور وہ مضبوط ہو رہی ہے۔ تو ان کے دور میں اس کا ریورس ہوا۔ ان سارے چیلنجز کو ساتھ لے کے پھر اوپر سے کرونا آیا،
اور یہ تو میں ہر پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ کورونا کے دوران آپ مجھے کوئی ڈیولپنگ کنٹری کی اکانومی بتا دیں جو پازیٹیو کی طرف جا رہی ہو. امریکہ اور انگلینڈ جیسے ملک اور ہندوستان جیسا ڈیولپنگ ایک بڑا ملک اور ساتھ میں جرمنی جیسا ایک معاشی طور پہ مضبوط تر ملک, جاپان جیسا ملک, سارے نیگیٹو جی ٹی پی گروتھ میں گئے. آخر کوئی تو وجہ ہے جو پاکستان جیسا ملک جس کو ہر لحاظ سے یہ نچوڑ کے نکلے ہیں پاکستان سے, اگر نہیں نکلے تو واپس آنے میں کیا امر مانے ہیں. کچھ ایسا کیا ہے نا کہ عدالتوں کا سامنا نہیں کر سکتے, اس کے باوجود 4 کی جی ڈی پی گروتھ تقریباً دے دینا اور 4 سے آگے کی پروجیکشن ہونا, میں سمجھتا ہوں یہ کامیابی ہے. اس وقت جینونلی ہمارے حکومتی سرکلز میں یہ فیلنگ ہے کہ اپوزیشن کو اس وقت اپنی سیاسی ساکھ اور اپنی سیاسی مستقبل کی فکر یہ پڑ گئی ہے کہ ایک ایشو تھا اس ملک کو بہت بڑا جو ورثے میں چھوڑے تھے اکانومی کا, وہ حل کی طرف جا رہا ہے اور مہنگائی بتدریج اب کمی کی طرف جانا شروع ہوئی ہے. حالانکہ وہ پیس سلو ہے لیکن اگر آپ ویک بائی ویک دیکھ لیں تو اب مہنگائی کنٹرول کی طرف جا رہی ہے. تو ان حالات میں جب اس طرح سے معاشی طور پہ آپ کے اشاریہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو اپوزیشن کی بے چینی اور ان کا ایک طرح سے سراسیمگی کا ایک عالم ہے وہاں پہ کہ کہیں اگر عمران خان صاحب اور حکومت کامیاب ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ اگلی حکومت بھی عمران خان صاحب کی آئے. پہلے ہی سیاسی طور پہ یہ تباہ حال ہے اور ان کو لگتا یہ ہے کہ ان کا سیاسی مستقبل ختم ہو جائے گا. علی صاحب یہ بڑی اہم ہے کیونکہ میرا نیکسٹ کوسچن یہیں پہ تھا. خرم دستگیر صاحب یہ جو نیکسٹ باری کی بات ہے, ابھی آپ نے سنا محمد علی بھی یہی کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر بھی یہی پریڈکٹ کر رہے ہیں. لیٹس واچ ہم. ساری اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ فگر ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ فگر ٹھیک ہوتے تو اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہے تھے. اس کا مطلب کہ ملک اتنا برا نہیں کہ اگر ابھی 4% اگر ملک گرو کرے تو وہ آج بڑے مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. مجھے ترس بھی آتا ہے کئی دفعہ ان کے اوپر. وہ کبھی کہتے ہیں ہم آج گورنمنٹ گرا دیں گے, 3 مہینے کبھی دیتے ہیں گورنمنٹ کو, کبھی 31 دسمبر میں گورنمنٹ جائے گی, کبھی کچھ ہو جائے گا. تو مجھے تو اب ان کی فکر پڑ گئی کہ یہ اب ساتھ رہ جائیں گے یا نہیں رہیں گے. انشاءاللہ جو ہم مشکل وقت سے نکلے ہیں یہ بھی 5 سال میں تو انشاءاللہ, اور ابھی اگلے سال یہ اور رفتار بڑھے گی اس کی, اور جو اگلی انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی اس میں پھر پاکستان اور تیزی سے اوپر جائے گا. خرم دستگیر خان, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. اگلی حکومت کے لیے کانفیڈنٹ, اب سے کچھ دن پہلے تک تو ہم اس حکومت کی مدت پوری ہونے کی بات کر رہے تھے. آج پی ٹی آئی آپ نے دیکھا, ابھی محمد علی صاحب نے بھی کانفیڈنٹلی یہی بات کی ہے, پرائم منسٹر مسلسل یہی کہہ رہے ہیں. یہ کانفیڈنس کی وجہ آپ کے خیال سے؟ یہ کانفیڈنس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کس طرح 3 سال پروپیگنڈا کر کے انہوں نے گزارے ہیں, لہٰذا معیشت کے بارے میں بھی پروپیگنڈا کر کے تو ہم گزار سکتے ہیں. اور کیونکہ سارے عمران خان صاحب کے نعرے اسی طرح ہیں کہ انسان کرسی سے اٹھ کے اپنے میز پر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں نے اپنا دفتر فتح کر. ان کا ریکارڈ یہ ہے, اور آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2018-19 کے پہلا سال تھا, اس میں بجٹ وقت وقت ہوا ایک بریک کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک اینڈ ویلکم بیک. کنڈی صاحب, اگر آپ کے سامنے ہم سیناریو رکھ دیں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن ٹف ٹائم دے سکتی ہے گورنمنٹ کو, وہ کچھ یوں ہیں. اپوزیشن سینٹ الیکشن میں استعمال ہونے والی یوسف رضا گیلانی فارمولا کو اپنا کر حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے. ایک یہ صورتحال ہے. گیلانی فارمولا کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ضروری ہے, اس کے بغیر اٹ ول ناٹ ورک آؤٹ. اپوزیشن جہانگیر ترین گروپ کو ساتھ ملا کر بجٹ کی منظوری میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے. اپوزیشن اتحادی جماعتوں کو بھی ساتھ ملا کر حکومت کو مشکل میں ڈال سکتی ہے. اگر بجٹ منظور نہیں ہوتا تو یہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک اعتماد کے مترادف ہوگا. بجٹ نامنظور ہونے کی صورت میں وزیر اعظم کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے یا پھر اسمبلیز تحلیل کرنے کے نئے انتخابات کا آپشن موجود ہوگا. کیئرفلی ہم نے جب دیکھا تو ہمیں یہ سیناریوز ہی نظر آتے ہیں, مگر ان میں سے کوئی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فریہ, آپ نے بجٹ کے متعلق بات کی اور آپ نے دکھایا کہ جی وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اگلی حکومت آئے گی تو میں یہ کروں گا. 2-3 حکومتوں کو انہوں نے ذکر کیا. ماضی میں جب ہم حکومتوں میں ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ دائیں بائیں جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں کہ جی آپ کے متبادل کوئی نہیں ہے, بس اگلی حکومت بھی آپ کی ہے. آپ دیکھیں چودھری صاحبان جب مشرف کا دور تھا تو کہتے تھے کہ جی 10 دفعہ وردی ہمیں قبول ہے اور 10 دفعہ ہم ان کو ووٹ دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. اور پھر جب آیا تو ہمارے اتحادی بھی کچھ ہمارے مختلف پولیٹیکل پارٹیز رہیں. آج وہ پھر نون کی حکومت, پھر آج پی ٹی آئی کے جو اتحادی ہیں وہ کل ہماری اتحادی بھی تھے میجورٹی کو لوگ. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. جب یہ الیکشن کا ٹینیور آئے گا اس کے بعد پتہ چلے گا کون کس کے ساتھ کھڑا ہے.
کل جو لوگ ہمارے ساتھ تھے یا نون کے ساتھ تھے یا مشرف کے ساتھ تھے یا جن کے ساتھ ہیں تو کل وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتے لیکن جو ہیں. ایک بات ابھی علی صاحب نے کی ہے کہ اگر معاشی بحران سے نکل آتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ معاشی بحران جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ معاشی بحران پہ جو ہے قابو پا سکے. اب فگر پہ کرنا, دیکھیں فگر بتانا یہ غریب آدمی کا نہ فگر سے کام ہے نہ معیشت سے کام ہے. غریب آدمی کا سروکار ہے 2 وقت کی روٹی سے, اس کو 2 وقت کی روٹی سستی مل رہی ہے نہیں مل رہی, روزمرہ کی اشیاء سستی ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہے. یہ غریب عام شہری کا جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ ہے. آپ نے اس پہ بات کی, آپ نے اس پہ بات کی کہ جی یہ اپنا بجٹ کے اوپر. دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن جماعتیں ہیں, اگر پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو بجٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور بھی جماعتیں, پی ایم ایل این پیپلز پارٹی all نہیں, پولیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. پاسبل دیکھیں کوئی چیز وہ نہیں ہے کہ پاسبل نہیں ہے, اور جماعتیں بھی ہیں اگر ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں. اور جہانگیر ترین گروپ کا تھوڑا سا پرابلم یہ ہوگا کہ کیونکہ وہ ہے منی بل ہے, تو منی بل پہ اگر کوئی پارٹی کا نمائندہ ووٹ نہیں کرتا آپ کو تو وہ جو ہے وہ ڈیفیکٹ کرتا ہے. تو اس کے بعد آپ اس لیے دیکھیں جہانگیر ترین بڑی ہی ٹیکنیکل سٹیٹمنٹ دے رہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے ریزرویشن بھی, ان کے گروپ سب کچھ بتا بھی رہے ہیں جس طریقے سے ان کا آپس میں جو چیز ہے. لیکن جب وقت آئے گا اس وقت وہ اپنا شو کریں کہ ہم بالکل ہی کھلے ہم. اس میں بھی دیکھیں, اگر آپ دیکھیں انہوں نے جو علی محمد خان صاحب کی پارٹی ان کے ساتھ جو بات کی ہے, علی ظفر صاحب کی رپورٹ آ جاتی ہے کہ جی جہانگیر ترین صاحب بے گناہ ہے, تو اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے؟ کیا وہ کورٹ پہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ جو کیسز ہیں وہ واپس لے لے گی حکومت؟ ویری امپورٹنٹ کوسچنز. علی صاحب آپ کو پورا میں ٹائم دوں گی رسپونڈ کرنے کے لیے, لیکن خرم دستگیر خان صاحب تو ہمارا بہت کلوز کوآپریشن ہوگا, کیونکہ اس حکومت کی مزاحمت کرنا, اس حکومت نے جس طرح پاکستانیوں کو تکلیف کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. اور اب تمام جو خود یہ چونکہ ڈرتے ہیں تخمین غربت کے نہیں سامنے لاتے, لیکن تمام ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 2 کروڑ پاکستانی حکومت کے دور میں خطے غربت جیت کے چلے گئے. اس کا مطلب ہے کہ آج رات ان کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی نہیں ہے. اور جو وزیر اعظم صاحب دعوے کر رہے ہیں اس سیمنٹ کی چپاتیاں بنا کے کھلا دیں بھوکوں کو, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. جن لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی پچھلے ہم نے اسٹیبلائز کر دیا ہے, پچھلے 12 ہفتوں سے کنسسٹنٹلی جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے جو غریب ترین لوگوں کے لیے چیز ہے وہ 20% وہ ایوریج آ رہی ہے, کبھی 20, 17, 18, 19, 21 اس طرح آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غریب ترین پاکستانی ہیں جنہوں نے گھی کی قیمت سے, چینی کی قیمت سے, آٹے کی قیمت سے اندازہ لگانا ہے کہ معیشت بہتر جا رہی ہے خراب جا رہی ہے, ان کے لیے تو صرف بھوک جو ہے وہ کری ہے. اور اب دیکھیں نا یہ ایک عجیب پیراڈاکس ہے, اور اس حکومت کی میں نحوست کہوں گا کہ کہتے ہیں جی بمپر کراپس ہوئی ہیں, ہم نے مان لی ہے بمپر کراپس ہوئی ہیں. اگر بمپر کراپ بیٹ کی ہوئی ہے تو آٹے کی قیمت میں کمی کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ جی شوگر کین کی بمپر کراپ ہوئی ہے تو چینی کی قیمت میں کمی کیوں نہیں آئی؟ دوسرا یہ بھول جاتے ہیں بتانا کہ اس سال جو ہے 2020-21 میں پاکستان میں کپاس لیکن کسانوں کو تاریخی ریٹ دیا, مہنگائی بڑھی ہے تو عوام کی قوت خرید میں بھی اضافہ ہوا ہے, وہ ساتھ ساتھ اس کی ریزن بھی دے رہے ہیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگر اجازت دیں خرم دستگیر خان صاحب, علی صاحب اس سے بڑی دیر سے رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کافی مشکل کام لگ رہا ہے علی محمد خان کہ آپ کو اپوزیشن اس بات پر یقین کر لے. ابھی تک آپ کے جو دعوے ہیں وہ نہ پیپلز پارٹی مان رہی ہے نہ پی ایم ایل این مان رہی ہے. دیکھیں تبدیلی آتے آتے تھوڑا سا وقت لگتا ہے. اب میرا نام بھی سیکھتے سیکھتے آپ کو وقت لگا ہے, محمد علی سے علی محمد خان بن گیا ہوں, تو انشاءاللہ پرانے سے نئے پاکستان بننے میں تھوڑا سا وقت لگنا ہے. My apologies, علی محمد خان. جی شکریہ. دیکھیں ایک بات پہ میں بڑا اسٹرانگلی اس پہ ایکسیپشن لیتا ہوں. بار بار یہ بات ہوتی ہے, صرف کریم کنڈی صاحب نے جو ہے انہوں نے بات نہیں کی, ہمارے فارمر ڈپٹی اسپیکر صاحب نے, ہمارا بڑا بھائی ہے, بہت محترم ہے, بہت شرافت سے بات کرتے ہیں, بڑے ہمارے پیارے بھائی ہیں, اور ان کی طرح کے اور بھی اپوزیشن کے ہمارے محترم دوست ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, جی ڈی پی گروتھ سے عوام نے کیا کرنا ہے, اور فسکل ڈسپلن یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے انہوں نے تو 2 وقت کی روٹی کھانی ہے. اس چیز سے مجھے اختلاف ہے. دیکھیں پہلی بات, یہ عوام کو ہم نے کوئی ووٹ دینے کی مشین سمجھا ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام جائل ہے خدا نخواستہ؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے عوام جو ہیں وہ صرف کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, صرف انہوں نے کھانا پینے بچے پیدا کرنے مر جانا ہے؟
क्या उनका कोई हक नहीं है पाकिस्तान के सिस्टम पे? क्या उनका, सुन लेना मेरी बात पूरी सुन ले, क्या हमारा जो आम पाकिस्तानी है उसको हम ये समझते हैं कि बस वो खाने पीने के लिए? मैं ये बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि उसका हक है कि उसको रोटी सस्ती मिले, खाना पीना उसको सस्ता मिले, उसके अशियाए खुर्दोनोश कम कीमत पे मिले, महंगाई कम हो। लेकिन पाकिस्तान की अवाम जो है उनको इस चीज़ की समझ है कि उनको इस पाकिस्तान में डिसएनफ्रेंचाइज किसने किया? किसने उस आम पाकिस्तानी के बच्चे को, उस साइकिल वाले, उस पंक्चर वाले, उस कारपेंटर के बच्चे को, उस मेहनती, उस दिहाड़ीदार के बच्चे को किसने इस बात पे मजबूर किया कि उसका बाप भी दिहाड़ीदार था, वो भी दिहाड़ीदार बनेगा? उसको किसने मेरिट सिस्टम से बाहर किया कि उस दिहाड़ीदार का बेटा कभी CSP नहीं बनेगा, कभी डॉक्टर नहीं बनेगा, और वो कभी पॉलिटिकल लीडर नहीं बनेगा, कभी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा? GDP ग्रोथ की डायरेक्ट इफेक्ट आती है आवाम पे, ट्रिकल डाउन इफेक्ट में थोड़ा सा वक्त लगता है। आपने सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को, आप उनको समझते हैं कि आपने ज़ानी तौर पे मफलूज कर दिया कि इनको खाओ पिलाओ, इनको कीमत थोड़ी कम करके दो, आर्टिफिशियल इकोनॉमी डायनामिक्स की बना के दे दो, कर्ज पे पैसे ले लो, बबल इकोनॉमी में इनको रखो। और ये कोई बफून्स हैं, ये कोई मोरॉन्स हैं? दे आर नॉट गिनी पिग्स, दे आर इक्वल स्टेक होल्डर्स एज यू एंड मी आर। उनका भी हक है कि पाकिस्तान के फैसले करें। इमरान खान उनको एम्पावर कर रहे हैं, इमरान खान पाकिस्तान के आम आदमी को एम्पावर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुश्किल सूरत हाल है, आप हमारे साथ खड़े हो, हम इस मुल्क को उस माफिया से निजात दिला के दिखाएंगे। किसी में हिम्मत थी इमरान खान सबसे पहले, मैं इसलिए नहीं कह रहा मेरा लीडर है, मैं इसलिए कह रहा हूं किसी ने किया नहीं इससे पहले। क्या नवाज शरीफ साहब ने या जरदारी साहब ने कभी पावर माफिया पे, चीनी माफिया पे, आटा माफिया पे, तेल माफिया पे, किसी में हिम्मत थी लैंड माफिया पे इन लोगों पे हाथ डालने की? वजह है या डरते थे या माफिया का हिस्सा थे? आप खुद फैसला कर लें कि क्यों नहीं हाथ डाला उन्होंने, या उनसे डरते थे या उसी माफिया का हिस्सा थे। जिससे जहांगीर वाला सवाल रिलेटेड हो जाता है, लेकिन खुर्रम साहब ऑन कर लें, फिर हम उससे बात कर लेते हैं। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह ये पॉवर्टी, गुर्बत के जो दादो शुमार हैं वो नहीं रिलीज करते, लेकिन एक्सपर्ट्स ये काम कर रहे हैं। अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि पीपल्स पार्टी के दौर में हर साल ऑन एवरेज 2% लोगों की रियल वेजेस, यानी महंगाई निकाल के जो इजाफा हो रहा था वो 2%, यानी 5 सालों में वो 2% पे बढ़ी। मुस्लिम लीग के नून के दौर में ये डबल हुआ रेट बढ़ने का, और 4% जो है रियल वेजेस यानी महंगाई निकाल के जो इम्पैक्ट था वो ज्यादा है। तो मुस्लिम लीग नून ने महंगाई अपने आखिरी 4 सालों में 4% से बढ़ने नहीं, जिसका इम्पैक्ट आया कि लोगों की असल जो आमदनी थी उस पर इजाफा हुआ। आपने जो रिसर्च किया पिछले 3 साल की, उसमें वाज़ेह हो गया है कि लोगों की रियल वेजेस 12 से 20%। राइट। सो खुर्रम साहब की बात हम मुकम्मल करवाते हैं। मीनवाइल बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, जरा ये भी देख लीजिए। हमारे ओहदेदार ने इस एतहाद से अपने इस्तीफे पेश किए, ना हमने कोई ख्वाहिश इज़हार किया कि हम कहीं वापस जाना चाहते हैं या किसी बैठक में बैठना चाहते हैं, तो क्यों फिर ये बार बार हमसे पूछा जाता है कि हम कब वापस जाएंगे, क्या होगा? हम ना लॉन्ग मार्च करेंगे, ना पार्लियामान में हम अदम एतमाद लेकर आएंगे, ना हम बुज़दार साहब को तंग करेंगे, ना हम इमरान खान साहब को तंग करेंगे। तो आपस में गप करने के लिए तो हमने PDM नहीं बनाया। फैसल करीम कुंडी साहब, क्या सूरत हाल है अभी? हमें ये नजर आ रहा है कि PDM फिलहाल बैक बर्नर पर है, जो बिलावल भुट्टो ने कहा। बिल्कुल आपको जो नज़र आ रहा है वही है। देखें, आपने चेयरमैन बिलावल की इससे पहले भी काफ़ी स्टेटमेंट्स आई हैं, पार्टी के नुमाइंदों की भी काफ़ी स्टेटमेंट्स आई हैं, और कल की जो अभी आपने स्टेटमेंट दिखाई है, ये कल की स्टेटमेंट उनकी है, और उसमें बहुत क्लियर हमने बात की है कि उस पर PDM जो आई डोंट नो कि बार बार क्यों TV चैनल्स या एंकर्स जो इस पर वो होता है, एक चीज़ था आपने उस पर क्लैरिफिकेशन दे दी है, तो डेली बेसिस पे दोबारा हर उस पर हमें क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। अगर शहबाज शरीफ साहब फोर फ्रंट पे होते हैं, आप लोग पहले माजी में ये कह चुके हैं कि फिर डिफरेंट सिनारियो, आपको नहीं लगता कि शहबाज? नहीं, एक बैड एक्सपीरियंस उसमें हुआ है जिसमें हमारे उदारों ने रिज़ाइन किया है। जब तक वो चीज़ वो नहीं होती, उसकी जो है वो तलाफ़ी नहीं होती, उस वक्त तक ये चीज़ नहीं हो सकती। और वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन है। उन्होंने पिछले दिनों पार्लियामेंटेरियंस का पार्लिमानी पार्टी जो कि अपोजिशन जमात है उनका खाना किया था, उसमें हमारी पार्टी की नुमाइंदगी वहाँ पर हुई थी। तो वो एक और चीज़ है पार्लियामेंट के अंदर, जैसे मैंने भी कहा कि हम पार्लियामेंट में अपोजिशन जमात के साथ मिलकर काम करेंगे। जहाँ तक PDM का है, PDM का तो मुझे नहीं लगता कि हम वापस PDM में वापस जाएंगे। राइट, नहीं लग रहा कि वापस जाएंगे। और दूसरी तरफ
शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी अहम डेवलपमेंट हुई है। अपनी पार्टी के अंदर वो मुज़ाहमत के बजाय मुफाहमत की पॉलिसी बार बार कह रहे हैं। हुकूमत की तरफ से भी उनका रवैया अब हमें तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। सबूत ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ी उजरत में शहबाज शरीफ को बाहर जाने से जो इजाज़त मिली थी उसके खिलाफ अपील की थी, मगर हुकूमत ने आज अचानक वो अपील वापस ली है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, हुकूमत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील वापस ली, जबकि शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की अपील वापस ली। ये महज हसीन इत्तफाकात हुए हैं या इसमें कोई बातचीत हुई है, मुफाहमत हुई है? क्योंकि मुफाहमत की बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब। नहीं, मुफाहमत इस हुकूमत से तो नहीं हो सकती। जो गरीब दुश्मन है, जो तरक्की दुश्मन है, जो रोटी दुश्मन हुकूमत है, इनसे तो बात नहीं हो सकती। क्योंकि एक उनका ड्यू था चेकअप लंदन में, अब उन्होंने उसको मौखर कर दिया है और चूंकि बजट का वक्त आ गया, पहले तो ये ख्याल था कि वो जाएंगे और बजट से पहले वापस आ जाएंगे, लेकिन अब चूंकि बजट आ गया है तो वो उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है। तौहीन अदालत की अपील वापस ली, डज ही थिंक कि वो गलत अपील थी, तौहीन अदालत नहीं हुई थी, क्या वजह थी? जी नहीं, वो इशू अब उठेगा जब भी उनका अगला मंसूबा होगा चेकअप के लिए, तो वो फिर ECL से निकाले जाने की दरख्वास्त फाइल करेंगे। क्योंकि हुकूमत ने पहले तो उनके लिए बिल्कुल ही एक जो उनकी आर्बिट्रेरी लिस्ट होती है PNIL, उसमें डाल के तो उनको जबरदस्ती रोका था। तो अब बाद में फिर काबीना ने उनको ECL में डाल दिया, तो अब वो ECL के खिलाफ बजट के बाद मुझे उम्मीद है कि वो अदालत में जाएंगे और इंशाल्लाह सुरखरू होंगे, क्योंकि कोई वजह नहीं कि उन्हें बाहर जाने से रोका जाए। आप कह रहे हैं पहले भी गए हैं और वापस आ गए। इलाज भी अभी मौखर हो गया, उसका जो प्लान था, और एक और प्लान उनका जो था कि नवाज शरीफ साहब के पैर पकड़ना है और उनको भी मुफाहमत पे लाना है, वो प्लान भी मौखर हो। वो भी अगर उनका कोई ऐसा मंसूबा था, असल इशू ये चूंकि वो कैंसर सर्वाइवर है और साल में 2 दफा उन्होंने अपना चेकअप कराना होता है, तो वो अब बजट के बाद तशरीफ ले जाएंगे तो वो सही, लेकिन अभी कुछ देर है और बजट आई थिंक बहुत अहम है, क्योंकि 3 साल में इस हुकूमत की जो तमाम नाअहलियां हैं, सिर्फ एक आपके अवाम के सामने रखना चाहता हूँ कि कहते थे, इन्होंने कहा कि 30,000 अरब कर्जा पाकिस्तान का टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज कर दिया PML गवर्नमेंट ने, लेकिन इस दौर में अब ऑलरेडी वो 46,000 अरब हो चुका है। तो पाकिस्तान के 73 सालों में जितना कर्जा तमाम हुकूमतों ने मिलकर लिया था, उसका 60% की हुकूमत ले चुकी है और इसके पास दिखाने को कुछ नहीं है कि भाई हमने ये जो 16,000 अरब कर्जा लिया है, इससे हमने क्या बनाया है। मुस्लिम लीग नून के तो मंसूबे देखें इस किस्म के थे कि आज तक इमरान खान ने अभी जिस तरह कराची में वो K2 क्लियर प्लांट का इफ्तिताह किया, तो हमारे प्रोजेक्ट जो ऐसे थे जो लगाए हुए अभी तक उनके मुकम्मल हो रहे हैं, पर इनके पास दिखाने के लिए पूरे मुल्क में कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है कि जी हमने ये बनाया, हमने ये किया, हमने पाकिस्तान के अवाम को 16,000 अरब से ये दिया। दूसरी तरफ ये है कि आप ये याद रखें कि जो एक नालायकी का बहुत बड़ा मेजर है वो ये कि वो सर्कुलर डेथ जो हम 1,063 अरब पर छोड़ कर गए थे, वो अब 2900 अरब रुपए हो गए, 3 गुना कर दिया 3 साल। अगर इजाजत है अली साहब, पहले तो मुझे बता दें, शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील आप लोगों ने वापस क्यों ली, और ये कितना खूबसूरत इत्तेफाक है, दोनों ने अपील्स एक ही दिन वापस ली, ये कैसे हुआ है? देखिए, इसका तो मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि मैं आई डोंट नो, लीगल टीम के साथ मेरा कोई रब्ता नहीं है, ना कोई इस तरह का कोई बयान आया है। लेकिन अगर इन्होंने तौहीन अदालत की अपील वापस ली है तो फिर तो हुकूमत का मौक़िफ़ सही साबित हुआ कि मियाँ साहब को उन्होंने जो है वो रोका। फिगर्स कुछ इन्होंने दिए हैं कर्ज़े की, लेकिन एक और बात मैं करना चाहता हूँ, या तो हम बाकी का पाकिस्तान जो है हम रोटी नहीं खाते, हम कुछ और खाते हैं, हमारा ऊपर का पोर्शन खाली है, हमें समझ नहीं है, या फिर ये लोग बड़े स्मार्ट हैं नून वाले। हम जब बच्चे थे तो बचपन में स्कूल में हमारा एक शोबदाबाज आता था, एक बच्चे को दूध पिलाता था, दूसरे के सर पे गिलास रखता था, ये इधर पीता था वो उधर फुल होता था, हम ताली बजाते थे। तो वो स्कूल के एक फंक्शन में तो ठीक है, मुल्क में नहीं कर सकते। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, इसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह में से किसी को बीमार ना करे। इस्लामाबाद में कुछ अस्पताल हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ कम अच्छे हैं। अब अगर खुदा न खास्ता फरिया बीबी आपको कोई इमरजेंसी हो जाए
یا آپ کے کسی عزیز کی ایمرجنسی ہو جائے اور ایسی ایمرجنسی ہو کہ آپ کہیں مجھے فوری ایک اچھے سے اچھے اسپتال جانا ہے، اگر وہ اچھا اسپتال آپ کو فی الحال نہ ملے، بیڈ نہ ہو، بند ہو، آپ کو الاؤ نہ ہو، تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ نہیں میں ایک ہفتہ ویٹ کروں گا جب تک وہ اچھا اسپتال نہیں اوپن ہوتا، میں ایک کم اچھے اسپتال میں ٹریٹ ہی نہیں کروں گا کیونکہ ایمرجنسی ہے. تو پھر آپ کسی سرکاری اسپتال میں جائیں گے، کسی کم اچھے اسپتال میں، کیونکہ آپ کے لیے اسپتال زیادہ مریض اہم ہے. میرا سوال یہاں پہ یہ ہے، کسی کی میڈیکل ہسٹری یا بیماری پہ کبھی پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، میں نہیں کرتا. میرا سوال یہ ہے کہ اول تو اللہ نہ کرے شہباز صاحب کو کوئی ایمرجنسی ہو، لیکن اگر اتنی ایمرجنسی تھی کہ پاکستان میں اس کا علاج نہیں ہو سکتا تھا، نہیں ہے ٹو امیڈیٹلی گو ابراڈ ان رمضان سحری کھانے سے پہلے ایمرجنسی میں نکلنا تھا. تو اگر اجازت ہم نے نہیں دی، چلے ہم کہہ رہے تھے ہم نے غلط کیا کہ نہیں دی، دینی چاہیے تھی، چلو جی میں مان لیتا ہوں. تو اگر نہیں دی تو ایسی کون سی ایمرجنسی تھی کہ وہاں نہیں جا سکے؟ مہینہ ہو گیا ہے ابھی تک کسی لوکل اسپتال میں بھی ٹریٹ نہیں کیا. تو یہ ثابت ہوا کہ کوئی ایسی میڈیکل ایمرجنسی نہیں تھی. سارے پولیٹیکل سٹنٹس ہیں. اگر ایمرجنسی تھی تو پھر ٹریٹمنٹ یہاں تو کرتے. پاکستان میں بہتر سے بہتر کینسر کے اور ہارٹ کے اسپتال موجود ہیں. لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں، میں پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیکل کی چیزوں کو سیاست کے لیے یوز نہ کیا جائے. اگر آپ نے کسی پولیٹیکل کام کے لیے جانا ہے تو اوپنلی کہیں کہ ہم نے میاں صاحب کے پاس جانا ہے، ہم نے ان سے کوئی بات کرنی ہے، ہم نے ان سے کوئی پارٹی کی ایشوز. آپ اجازت دے دیں گے اگر وہ کہیں ہم نے میاں صاحب سے جا کے مفاہمت کی بات کرنی ہے، ان کے پیر پکڑنی ہے، آپ اجازت دے دیں گے؟ ہمارا اجازت نہ دینا نہ دینا اہم نہیں ہے، اہم عدالت ہے. وہ ایک عدالت کو مطلوب ہیں، ایک گارنٹر ہیں، انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی گارنٹی دی ہے. جس کی گارنٹی دی ہے وہی ملک سے باہر ہیں، وہ ملک سے باہر ہیں، وہ نہیں آ رہے واپس، عدالت سے مفرور ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو مفرور قرار دیا ہے، ان کی جائیداد کی قرقیاں ہو چکی ہیں. ایک آدمی جو 3 بار کا وزیر اعظم ہے وہ ملک کے سسٹم پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کرتا کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ پہ کے ٹرسٹ کر دے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا خدا نخواستہ ہائی کورٹ کے جو معزز جو جج حضرات ہیں وہ کوئی عمران خان صاحب سے یا میرے سے تنخواہ خدا نخواستہ لیتے ہیں؟ انہوں نے تو آئین کا حلف لیا، آپ کو ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے. لیکن عدالت سے ان کو کوئی قطع نہیں تھی علی صاحب کہ وہ گارنٹرز ہوئے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز صاحب کو جب تک اپنے بڑے بھائی کو ادھر حاضر نہ کریں، ان کو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ واپس، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ جو ہے واپس آ جائیں گے؟ کیا ان کی گارنٹی جو ہے یہ خرم صاحب دیں گے؟ انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی دی، وہ تو نہیں ہے، ان کی گارنٹی یہ دیں گے؟ رائٹ جنٹلمین، if you allow me، فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ لوگ ماضی میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہہ چکے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلا وہ کیسے گئے ہیں باہر. ابھی پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو باہر جانے دیا جائے گا؟ کوئی پیچھے بات ہو نواز جائے شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا تھا اور ان کے اپنے ہی ڈاکٹرز علی محمد خان صاحب کی پارٹی کے صوبائی وزیر صاحبہ نے، جو ان کی ہیلتھ منسٹر ہے، انہوں نے بھی رپورٹ دی تھی. ابھی جو ان کے ایڈوائزر ہیں ہیلتھ کے مرکز میں، وہ شوکت خانم میں تھے، اور شوکت خانم ہاسپٹل نے ہی ان کو جو سرٹیفکیٹس دی تھی، جو بھی کہا گیا ہے پرائم منسٹر کی طرف سے کہ مجھے غلط وہ کی گئی تھی، بتایا گیا تھا، انہوں نے بھی اس پہ یہی لکھا تھا کہ جی وہ باہر جائیں. اور اگر ہم مان بھی لیں کہ انہوں نے غلط لیا گیا تو اس پہ وزیر اعظم نے کیا ایکشن کیا؟ کن کن لوگوں کو پھر انہوں نے فارغ کیا؟ کچھ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آن بورڈ تھے جب وہ جا رہے تھے. اور جو بھی ہمیں صحت پہ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. خدا ہر مسلمان کو صحت دے، چاہے وہ لیڈر ہے، چاہے ورکر ہے، چاہے عام شہری ہے، دونوں کو نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بھی اور انہیں بھی. اور جو ہے دوسری چیز جو ہے، شہباز شریف صاحب نے جب باہر جانا وہ جائیں گے، ان کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو. جب جانا ہے تو ابھی نہیں جانا تھا انہوں نے؟ میں بھی وہ پہلے جانا چاہتے، شاید خرم صغیر صاحب کی ہم بات مان لیں، بجٹ کے لیے واپس آنا چاہتے، لیکن میرے خیال میں بجٹ سیشن گزار کے اس کے بعد وہ جائیں گے. یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لوں آپ کی جو آپ نے بھی دی ہے؟ بالکل. جب ان کا دل چاہے گا وہ جائیں گے. بجٹ سیشن کے بعد جائیں گے، اینڈ آف جون. یہ بات تو ابھی خرم دستگیر صاحب نے بھی کی ہے. اینڈ آف جون جائیں گے. اور جیسے انہوں نے بھی آج واپس لے لیے صوبے سے بھی، ہائی کورٹ سے بھی اور سپریم کورٹ سے بھی، ڈال دیں گے سی ایل میں اپلیکیشن، اور یہ حکومت ان کو اجازت دے گی آپ چلے جائیں، نہیں تو کورٹ دے دے گی چلے جائیں. رائٹ آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ میرے پروگرام میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ شہباز شریف is the leader of PMLN after نواز شریف. سو یہ جو بیانیوں کا ایک ہمیں کنفیوژن نظر آ رہا ہے، اس میں آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ کے خیال سے مفاہمت ہونی چاہیے یا آپ کے خیال سے مفاہمت نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، جب ہم یہ مفاہمت اور مزاحمت کی بات کرتے ہیں تو ہم اصل ایشو سے ہٹ جاتے ہیں. اصل ایشو یہ ہے جس طرح مسلم لیگ نون کا فوکس ہے کہ اگلے انتخابات کس طریقے سے صاف، شفاف اور مداخلت سے پاک ہو. کس طرح اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اگلے انتخابات میں مینڈیٹ چوری نہ ہو، اگلے انتخابات تک کسی ایک پارٹی کو اداروں کے ذریعے پینلائز نہ کیا جائے،
یہ ہمارا ایم ہے. اس ایم تک پہنچنے میں جو ہے وہ ضرور حکمت عملی کے اوپر آپس میں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایم دونوں کا ایک ہے, کیونکہ خرم دستگیر صاحب جو مریم نواز یا نواز شریف صاحب کہتے رہے ہیں یا کہتے ہیں وہ بالکل بھی وہ نہیں ہے جو شہباز شریف کہہ رہے ہیں, وہ اپوزٹ ہے. نہیں دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں نا جی کہ ہمیں ایک سخت موقف اختیار کر کے اس ہدف تک پہنچنا ہے. شہباز شریف صاحب کا یہ خیال ہے کہ اس سخت موقف کی ضرورت نہیں ہے, یہ معاملات مذاکرات کے ذریعے بھی حل کیے جا سکتے ہیں. یہ جو اختلاف ہے وہ مسلم لیگ نون میں ہے. اصل ہدف یہی ہے کہ اگلے انتخابات جو ہیں وہ ان میں عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ نہ پڑے اور وہی حکومت بنے جس کو پاکستان کے عوام چاہیں, وہ حکومتیں نہ بنے جنہیں مانگے ٹانگے کے لوگ کھڑا کیا جائے اور پھر جب وقت آئے تو چند لوگوں کو ہٹا کر حکومت کو سیٹل کر دیا. I'll repeat my question. Who's your leader? مریم نواز یا شہباز شریف؟ جی مریم نواز مسلم لیگ نون کی مسلمہ لیڈر ہیں, لیکن مسلم نون کے منتخب صدر شہباز شریف اور وہی لیڈ کریں گے لیڈر آف دی اپوزیشن کی, اور وہی آگے لے کر چلیں گے. مریم نواز پارٹی کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے, اور آپ دیکھیں کہ قریب وہ جب اگلے مہینے آزاد جموں کشمیر کے الیکشن ہوں گے اس میں وہ پارٹی کی بھرپور کیمپین کریں گے اور پارٹی کو سپورٹ کریں گے. رائٹ. علی صاحب, یہ ابھی جو بڑی اہم سٹیٹمنٹس ملی ہیں, پہلے خرم دستگیر خان نے بھی کہا کہ بجٹ کے بعد جائیں گے باہر شہباز شریف صاحب, یہی بات فیصل کریم کنڈی بھی کہہ رہے ہیں. کیا حکومت تیار ہے کہ شہباز شریف صاحب الٹیمیٹلی باہر جائیں گے؟ اگر کسی بھی ایشو میں وہ عدالتوں کو مطلوب ہیں, یا اگر جب تک وہ اپنی گارنٹی پوری نہیں کرتے, میاں صاحب کو واپس نہیں لاتے, میرے خیال میں شہباز صاحب کو باہر نہیں جانا چاہیے. ان کو عدالتوں کو آنر کرنا چاہیے. مذاق نہ بنائیں پاکستان کے سسٹم کو. میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں, سب کو کہہ رہا ہوں, دونوں طرف کے لوگوں کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ہم نے پاکستانیوں کو کوئی کھلونے سمجھ لیا ہے, کوئی ہم نے ان کو جو ہے وہ 2 نمبر قسم کی کوئی مخلوق سمجھ لیا ہے کہ ہم نے یہ جو عدالتیں. مجھے ایک بات تو بتائیں نا, مجھے نہیں دیکھیں, بیچ میں جب بات کرتے ہیں آپ وہ ڈیبیٹ کو مچھلی بازار بنا دیتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا پرانا طریقہ ہے. میرا سوال صرف سمپل سا ہے, ایک آدمی ہے, بھول جائیں کہ میاں صاحب ہیں. دیکھیں ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے, میری تو کم از کم نہیں ہے نا, خان صاحب کی ہے. ایک آدمی ہے, سنیں, ایک آدمی ہے وہ سابق وزیر اعظم رہا ہے, اس ملک نے اس کو عزت دی ہے, وہ پاکستان کا سب سے بڑے عہدے پہ 3 بار براجمان رہا ہے. اس کو اس ملک کی عدالت بلا رہی ہے, نہ ادھر وہ ٹریٹمنٹ کر رہا ہے, نہ وہ ادھر آ رہا ہے, وہ عدالت سے مفرور ہیں. Why is he not coming? The question is, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے آئین قانون سے بالا تر ہیں. عوام کی بات کر کے آپ نے عوام کو تو عدالتوں کے سپورٹ کر دیا, عوام کو تو قانون کے سپورٹ کر دیا. You're not yourself ready to honor your commitments? Are you above law? یہ اہم سوال ہے. خرم صاحب کیوں نہیں آ رہے نواز شریف صاحب؟ آپ کے خیال سے انہیں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ ہم شہباز شریف کے جانے کی بات کریں, ان کے آنے کی بھی بات کریں. جی آپ ہی سے پوچھا ہے کہ آپ کے لیڈر کو آنا چاہیے یا نہیں. جس وقت اب کیونکہ کووڈ کے حالات انگلستان میں نارمل ہو رہے ہیں, بہت جلد جو نواز شریف کی 2 سرجری ہونی ہے, وہ سرجریز ہوں گی. ابھی رمضان گزرا ہے اپنا خرم صاحب, ابھی رمضان میں 29 دن کی ٹریننگ لے کے ہم نکلے ہیں کہ ہم نے سچ بولنا ہے. ان کا ایک ٹاکنگ پوائنٹ ہے اور یہ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. ان کی موجودگی اس حکومت کے خاتمے کی وجہ بنے گی, کیونکہ یہ جو ان کا غریب دشمن ایجنڈا ہے, ترقی دشمن ایجنڈا ہے, پاکستان کی سیکیورٹی کو ڈیمیج کرنے کا ایجنڈا ہے. آئیں گے. مجھے فیصل کریم کنڈی صاحب سے لاسٹ ورڈ لینے دیں. کنڈی صاحب, ابھی آپ نے ایک بڑی پریڈکشن کی ہے شہباز شریف صاحب کی, نواز شریف صاحب کی بھی کرتے ہیں, وہ آئیں گے واپس؟ ابھی خرم صاحب نے کہا آ جائیں گے. میرے خیال میں تو نہیں آئیں گے, جب تک کوئی الیکشن یا ان کو کوئی گرین سگنل نہیں ملتا تو وہ نہیں آئیں گے. الٹیمیٹلی تو آئیں گے, he will be back. ہاں آئیں گے, کیوں نہیں, پہلے بھی آئے تھے, 10 سال گزار کے آئے نہیں گئے تھے at some point. اور یہاں پر اس ملک میں تو 14 قتل کی FIR جن کے اوپر وہ آ کے حلف بھی لے لیتے ہیں گورنری کا, تو اس ملک میں سب کچھ چلتا ہے. سو آئیں گے واپس. نواز شریف صاحب واپس وطن آئیں گے, یس اور نو؟ اور یہ جو یہاں پر کہا گیا کہ ایک خاص وقت کے بعد شہباز شریف صاحب لنڈن ضرور جائیں گے, اس کے حوالے سے بھی اپنی رائے ضرور دیجیے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. تھینک یو جنٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. اللہ حافظ.